أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام اور دور سے آنے والے مہمان اور پردہ نشی مائیں اور بہنیں، وقت تو بہت ہو چکا ہے، 11 بج گیا ہے. اب اخیر میں تھوڑی دیر بات ہوگی، جو اللہ دل میں ڈالیں گے وہ سنیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، سب جائیں گے. لیکن یہاں جو آئے ہیں ہم اس ارادے سے بیٹھیں کہ آج کی یہ مجلس ہماری توبے والی ہو، ہماری یہ مجلس ہماری مغفرت والی ہو، ہماری یہ مجلس اس بستی والوں کے لیے مغفرت کا سامان بن جائے، توبے کا سامان بن جائے، جنت کا پروانہ بن جائے. اور یہیں سے ہم یہ نیت کر کے اٹھیں گے کہ آج سے انشاءاللہ نماز کے پابند رہیں گے، سنت کے پابند رہیں گے، شریعت کے پابند رہیں گے. جو زندگی میں جو کچھ ہوا وہ ہوا، اب سچی توبہ کر کے اٹھیں گے، سب یہ عہد کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ آنا، ہمارا سننا، ہمارا مال خرچ کرنا یہ کامیاب ہو جائے اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے. ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم سنیں اور جیسے ہیں ویسے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے بڑے بڑے علماء، مقررین تقریر کیے، واعظ کیے، ہر قسم کے موضوعات پر تقریر کیے، آپ نے سنا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے امت مسلمہ غفلت والی زندگی گزار رہی ہے. امت مسلمہ ایسی غفلت میں زندگی گزار رہی ہے کہ اللہ کو بھی غفلت میں رکھ دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت تو کسی سے غافل نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہم سے غافل ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر کرتوت کو دیکھ رہا ہے، ہر کام کو دیکھ رہا ہے، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے ہر ذرات کو دیکھ رہا ہے. جس طرح جبرائیل کو دیکھتا ہے اسی طرح ہم کو بھی دیکھ رہا ہے، چوٹیوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت ایسا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی اس سے دوری نہیں ہے. ہر چیز کو برابر دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سب دنیا میں آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. ہمارا تو گھر ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے، جنت. ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں بھیجے گئے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہمارا ٹھکانہ جنت بنایا ہے اور دنیا میں بھیجا کہ جاؤ، چند دن دنیا میں محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، اپنے نفس پر قابو کرو اور اپنے خواہشات کو چھوڑ کر میری مان کر آؤ، پھر میں تمہیں جنت دوں گا. اسی لیے حدیث میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ہم جو دنیا میں آ گئے ہیں
اور زندگی گزار رہے ہیں یوں سوچ رہے ہیں کہ کھیل تماشا، ایسا نہیں۔ یاد رکھیں، کان کھول کر ہم آئے ہیں، ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ مر کے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کے پھر زندہ ہونا ہے، پھر کبھی مرنا نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ اور بوڑھا یہ سن لے، یہ اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ ایمان والا ہمیشہ اپنے دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہے مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، میں جو کچھ کیا ہوں وہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور اللہ نے زندگی اور موت جو ہمیں دیا ہے، کیوں؟ یہ امتحان کے لیے دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کون بہترین عمل کر کے آتا ہے، اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہے۔ ہر مرد، ہر عورت یہ دماغ میں بٹھا لے، میں جو دنیا میں زندگی گزار رہی ہوں، میرا ایک ایک سانس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، میرے ایک ایک بول کا حساب لے گا، میرے ایک ایک کرتوت کو اس کا حساب لے گا۔ ہر چیز اللہ رب العزت سب کو بالکل کتاب میں محفوظ رکھا ہے، نامہ اعمال میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کھائے پیے گھومے پھرے مر جائیں گے چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد چلے گئے، ان کے آبا و اجداد چلے گئے، اب ہم باقی ہیں، ہمیں بھی جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ ہم رہیں گے، بیٹے چلے جائیں گے، ہم رہیں گے، باپ چلے جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، گھر والے رہ جائیں گے، پھر ایک ایک کی باری آئے گی۔ اس لیے ہوش میں آئیں۔ اور آج امت مسلمہ جو ہے پوری غفلت میں زندگی گزار رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسا نازک موڑ اور دور ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کون بتائے سنائے، ایسی حالات میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ گھروں کا حال دیکھو، گھر والوں کا حال، بستی کا حال، محلوں کا حال، شہروں کا حال۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کچھ تکلیفیں، مشقتیں، عذابیں ہلکی ہلکی دیتا ہے تاکہ میرے بندے میرے طرف رجوع کریں، میرے طرف آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، ہم چھوٹے عذاب کو دے کر بڑے عذاب سے بچا رہے ہیں تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرو، ہمارے طرف آؤ۔ اللہ رب العزت زلزلے دے کر، طوفان دے کر، ہواؤں کے رخ کو ہوائیں بھیج کر، اور اللہ رب العزت بڑے بڑے دکھ اور تکلیفیں دے کر، یہ کرونا جیسی مہلک بیماری یہ دے کر یہ ہمیں آگاہ کرایا ہے۔ کان کھول کر سنیں بستی والوں کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے اس کے ذریعے، کرونا کے ذریعے، کہ مجھ سے غافل مت رہو۔ یہ کرونا میں نے اس لیے بھیجا ہے جو پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، ہر دیس، ہر ملک میں۔ یہ اسی لیے ہے کہ ایمان والا سنبھل جائے، سدھر جائے۔ ہم اس کو بھیج کر وارننگ دے رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، زندگی سدھر کر، زندگی سنبھال کر گزارو، منمانی مت گزارو۔ اور اس کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ ہم چھوٹے عذاب دے کر اپنی طرف تمہیں بلانا چاہتے ہیں کہ تم توبہ کر لو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے ہیں جھکنے والے، کتنے ہیں مسجد کو آباد کرنے والے، کتنے ہیں ماں باپ کا عزت کرنے والے، ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، بیوی کو محبت دینے والے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، اس کے ساتھ میرے بھائیوں اور دوستوں غمخواری کرنے والے۔ جس کو دیکھو غصہ، جس کو دیکھو جو چاہے بولتا ہے، اس کی منہ میں لگام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم یہ غافل مت رہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیا ہے چند دنوں کے لیے، جس دن کلیجے پھٹ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ وقت آنے والا ہے ہم سب کے ساتھ۔ کیا سنایا جائے، کیا موضوع بیان کیا جائے؟ امت کا حال تو ایسا ہے، ایسا لگ رہا ہے
उस दौर में हम आ गए हैं। हर मर्द हर औरत कान खोल कर सुन ले, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्र करें, अपनी ईमान की हिफाजत की फिक्र करें, वरना ईमान ऐसी चीज़ है अगर हाथ से निकल गया तो फिर कोई काम का नहीं, कोई चीज़ हमारा काम का नहीं है। हमारा जीना और मरना कोई काम का नहीं होगा, सीधा जहन्नम जाना होगा। अगर ईमान है तो याद रखें तो जन्नत जाएंगे, अगर ईमान नहीं है सीधा ठिकाना वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। बेईमान के लिए, काफिरों के लिए कोई रास्ता नहीं है, सीधा उनके लिए गेट जहन्नम का है। आओ, ये तो ईमान वालों के ईमान को जांचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुलसरात कायम किए हैं। उनके ईमान को जांचेंगे, देखेंगे किसका कितना ईमान है। अगर ईमान ही नहीं तो क्या होगा। आज ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है, यहूद व नसारा उम्मत मुस्लिमा के छोटे छोटे बच्चों के ईमान को खरीदने के लिए ऐसी ऐसी स्कूलें और कॉलेजें तैयार की हैं, जिसमें वो वक्त आने वाला है कहीं ऐसा न हो बच्चा स्कूल से आए और उसको कलमा पढ़ाना हो और माँ बाप खड़े रहें दरवाजे पर कि बच्चा पहले कलमा पढ़ ले फिर घर में दाखिल हो। वो वक्त आने वाला है और शुरू हो गया है। 8-8 लाख औरतें ईमान वाली बेटियां अपने दीन को छोड़ दिया है, ईमान को बदल दिया है, गैरों के साथ चले गए हैं। ये क्यों हुआ है? हमने उन्हें ईमान नहीं सिखाया, कलमा नहीं सिखाया, घरों में तालीम नहीं की, घरों में इखलाक नहीं सिखाया, नबी की सुन्नत को नहीं सिखाया और घरों में जन्नत और दोज़ख का तज़किरा नहीं किया, मौत का तज़किरा नहीं किया, मौत के बारे में नहीं सुनाया। ये सब हो रहा इसी वजह से। माँ बाप गाफिल हैं, बच्चे भी गाफिल हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कोरोना आकर हमको अगर सबक दिया है, अगर हमने सबक नहीं सीखा तो इससे बड़े से बड़ा अज़ाब भी आ सकता है। कितने हैं बदलने वाले, आप देख लें अपने अपने बस्तियों में, मस्जिदों में। कोरोना के वक्त जो हाल था, कोरोना के बाद वही हाल है। मस्जिदें वीरान है, सुबह की नमाज़ें मस्जिद खाली है, माँ बहन घर में सो रही हैं। हालांकि चंद दिन के बाद मरना है, जाना है, या तो जन्नत का फैसला या तो दोज़ख का फैसला, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर होने वाला है हर एक के साथ। अगर मर के मर जाते तो चलो जो चाहे करें, लेकिन मर के मरना नहीं, मर के जिंदा होना है, मर के उठ के जवाब देना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। फिर क्या बात है, क्यों होश में नहीं आ रहे, काफिर वाली जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? हमारे घरों के माहौल बहुत खराब हो गए हैं, घरों में लड़ाइयाँ हैं, बेइज्जती है, बड़े का इकराम नहीं, छोटे पर शफकत नहीं। ये सारी चीज़ें गैरों का हमारे घरों में दाखिल हो गया है। इसलिए मैं तमाम मर्द औरतों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने आखिरत को बनाने की कोशिश करें। अपने बच्चों से अगर मोहब्बत है तो उनके ईमान को बचाएं और जन्नत में भेजने की कोशिश करें। अपने बच्चियों के ईमान को बचाएं और जन्नत में भेजने की कोशिश करें। अगर माँ बाप के दिलों में रहम है, तरस है बच्चों पर, तो दुनिया कम हो जाए चलेगा, लेकिन आखिरत में कोई कमी न हो। वो माँ बाप कितने हैं जो बच्चों के लिए रात में उठकर दुआ करते हो, दुनिया बनाने के लिए हर चीज कर रहे हैं, लेकिन कोई माँ कोई बाप ऐसा नहीं, मुझे सुनाओ दिखाओ, हजारों में कोई एक दो होंगे जो रातों को उठकर तहज्जुद में अपने बच्चों के लिए, ईमान के लिए दुआ करते हो, जन्नत के लिए दुआ करते हो, दोज़ख से बचने के लिए दुआएं करते हो। कितने हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, याद रखें, हमें मरना है, मर के जाना है और कब्र में सोना है, फिर कब्र से उठना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाया, फिर इसे वो ख़त्म करेंगे, फिर जिंदा बनाएंगे सबको। कायनात जब ख़त्म हो जाएगी, जब धमाका होगा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत कायम करेंगे, मेरे भाइयों और दोस्तों सुन लो कान खोल कर, वो दिन हम सब के साथ आने वाला है।
جب قیامت قائم ہوگا، ساری انسانیت مری پڑی ہوگی، تو اللہ رب العزت کہیں گے اس دنیا کو میں نے بنایا تھا اور میں نے ہی ختم کیا ہے، اور پھر میں نے ہی ان کو زندہ کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو معلوم ہے کتنا دن قبر میں ہم لوگ رہیں گے، 1 دن 2 دن 10 سال 5 سال 20 سال کروڑوں اربوں خربوں برس کسی کو کچھ معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت ارادہ فرمائیں گے قبر سے سب کو اٹھانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے کان کھول کر سنیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت فرشتوں سے زندہ کریں گے، فرشتوں کو اٹھائیں گے، حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے اور ان کے ہاتھ میں سور دیا جائے گا۔ یہ سن لیں، سور، اس سور کے ذریعے میرے بھائیوں اور دوستو ایک سور پھونکیں گے پوری کائنات تباہ ہوگی، پھر یہی سور پھونکیں گے پوری کائنات زندہ ہوگی۔ آج ہم کھیل تماشا بنا رکھے ہیں دنیا کی زندگی کو، چند سال کی زندگی کو، وہاں کا ایک دن جو ہے نا یہاں کا 1000 سال کے برابر ہے، یہ 50-60 سال کی زندگی کو تماشا بنا رکھے ہیں۔ وہاں کیا کریں گے؟ اور قیامت کا دن تو 50,000 برس کا ہے، 50,000 سنہ، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جس وقت فرشتوں کو زندہ کریں گے اور اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سور دیا جائے گا، اور سور دینے کے بعد اس میں سوراخیں ہوں گی، ساری انسانیت، سارے جاندار کا روح اس کے منہ میں رکھ دیا جائے گا سوراخوں میں۔ ایمان والے کا روح سفید ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا، کافروں کا، بدکرداروں کا روح کالا ہوگا۔ اور اس سے پہلے اللہ کیا کریں گے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، نئی زمین کو بچھائیں گے، نئے آسمان کو بچھائیں گے، بنائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت سور پھونکانے سے پہلے 40 دن بارش برسائیں گے۔ بارش، یہاں کی بارشیں کیا ہوتی ہیں؟ پھل فروٹ اگاتے ہیں، نباتات اگاتے ہیں، گلے اگاتے ہیں۔ وہ جو 40 دن بارشیں اللہ ہلکی ہلکی کریں گے، سب کے قبر پر گرے گا قیامت کے ٹائم۔ تو اللہ رب العزت اس بارش کے ذریعے ہمارے ہڈیوں کو اگائیں گے۔ کان کھول کر سنیں، ہماری ہڈیوں کو اگائیں گے، ہمارے جسموں کو بنائیں گے، 40 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے سور پھونکنے کے لیے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک دم پھونکتے ہی ہر روح ہر آدمی کے ناک کے راستے داخل ہو کر پیر کے انگوٹھے میں داخل ہوگا، اور جب انگوٹھے تک پہنچے گا سب قبر ایسی پھٹے گی اور سب پتنگوں کی طرح نکلنے لگیں گے باہر۔ جو کافر ہوں گے نا، کافر جن کا عقیدہ تھا مر کے مر جانا ہے، زندہ نہیں ہونا ہے، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وہ کہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب قبر سے اٹھیں گے، وہ اللہ ایسا قادر مطلق شہنشاہ ہے، ہماری یہ آنکھ، ایسی آنکھ واپس کرے گا، وہ ایسی زبان واپس کرے گا، یہی ہاتھ واپس کرے گا، یہ نہیں کوئی دوسرا ہاتھ، ایسا ہی ہر چیز واپس کرے گا، وہ ایسا شہنشاہ بادشاہ ہے۔ تو جب سارے لوگ اٹھیں گے تو کافر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھایا، ہم تو مر گئے تھے، کیسے اٹھ گئے؟ لیکن ایمان والا، کلمے والا، قرآن والا، دین والا، اللہ رسول سے محبت کرنے والا کہے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نبی نے سچ کہا تھا، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، وہاں جب اٹھیں گے کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے ننگے ہوں گے میدان محشر میں۔ قبر سے جب اٹھیں گے سب مرد عورت ہر کوئی ننگا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑا پہنائیں گے، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر سارے نبیوں اور رسولوں کو کپڑا پہنائیں گے، پھر سناؤں بتاؤں پھر کس کو کپڑا پہنایا جائے گا؟
وہ مؤذن ہوں گے جو اذان دیتے ہیں مسجدوں میں. آج مؤذن کی عزت ہمارے نظر میں کچھ نہیں ہے، 2 ٹکے کے ہیں، لیکن اللہ وہ اعزاز و اکرام فرمائے گا. سارے نبیوں کے بعد ان کو کپڑا پہنائے گا، اس کے بعد علماء، بزرگان دین، کتب، ابدال، غوث جس کو چاہے گا پہنائے گا. لیکن یہ مقام مؤذن کو ملا ہے 4تھے نمبر پہ. اس کی قدر سمجھیں، امام اور مؤذن کی قدر کو جانیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا جو ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آگا، قیامت کے دن اس کو یہ لوگ خوش کریں گے. جو برائیوں کے ساتھ پیش آئے گا وہ اس کے ساتھ وہاں پر دیکھیں گے بھی نہیں. اس کی پریشانی کے وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر سب کا حساب کتاب شروع ہوگا. نامہ اعمال ترازو آئیں گے. کیا سنایا جائے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک ایک نیکی. ادھر اللہ فرما رہے ہیں وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، جہنم کو بھی لایا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو بھی لایا جائے گا. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، پل صراط بھی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. اس کے بعد میزان ترازو قائم کی جائے گی، ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا. یہ ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن وہ تولا جائے گا. اور قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو یاد رکھیں، مرد، عورتیں، بچے، جوان، کان کھول کر سنیں. سب سے پہلے جو ترازو میں تولی جائے گی وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، دوسری چیز نہیں، بلکہ سب سے پہلے کان کھول کر سنیں، ہر مرد، ہر عورت، سب سے پہلے میاں اور بیوی کا سلوک تولا جائے گا. اللہ کہیں گے لاؤ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے تھے، کیسا سلوک کرتے تھے، کیسے انداز سے زندگی گزارتے تھے، اس کو تولو. اس کے بعد پھر دوسری چیزیں تولی جائیں گی. مردوں کو چاہیے اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاریں، ان کا اکرام و اعزاز کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو سلام کریں، ان کو دعائیں دیں، ان کی خدمتیں کریں، ان کے ساتھ کام کاج میں لگ جائیں. وہ بیچاری اللہ کی بندی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر اس طرح نامہ اعمال شروع ہو جائے گا، تولا جائے گا. وقت بہت کم ہے، کیا سنایا جائے. جس کا نامہ اعمال جھک گیا، جس کا نامہ اعمال میں نیکی کم، تو فوراً اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا. اس کے لیے اعلان ہوگا جہنم کا لباس پہناؤ، آگ کا لباس پہناؤ، اس کو جہنم میں ڈھکیل دو، گھسیٹ کے ڈالو. فرشتے آئیں گے، پکڑیں گے، ڈالیں گے، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو. اگر ایمان ہوگا تو بعد میں ایک نہ ایک دن نکل کر آئے گا. لیکن یہ چند دنوں کی بات نہیں، چند سال، 60-70 سال کی بات نہیں. اگر ایک دن کے لیے بھی جہنم میں ہمیں بھیج دیا گیا تو یہاں کا 1000 سال، یہ 60-70 سال ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ 1000 سال کیسے گزاریں گے؟ کیا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اسی لیے اور اگر نیکی بڑھ گئی تو فوراً چہرہ کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے یہ کامیاب ہو گیا ہے، فرشتے اعلان کریں گے اور جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا، سجایا جائے گا. یہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے بچوں کے ساتھ ہوگا، ہماری بیویوں کے ساتھ ہوگا، ہمارے ہر مرد عورت کے ساتھ یہ ہونا ہے. یا تو چہرہ کالا ہوگا، جہنم کا لباس پہنیں گے، یا تو پھر چہرہ چمکے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا. اسی لیے یہیں بیٹھ کر اسی دنیا میں عورتیں گھروں میں بیٹھ کر یہ کان کھول کر سن لیں ہمیں کیا کرنا ہے. وہاں پر جنتی لباس پہننا ہے یا جہنم کا لباس پہننا ہے، یہیں سوچ لیں. مرنے کے بعد کوئی سوچنے سے کچھ کام نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ جنت ایسی جنت ہوگی جب جنت کا لباس پہنیں گے تو جنت کے لباس کو اللہ جب پہنائے گا 100 جوڑے پہنائے گا. جب ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے گا، حوروں کو 100 لباس پہنائے گا، ہمارا چہرہ ان کے چہرے میں دکھائی دے گا. کیا شان ہوگا جنتی کا؟ یہ تو یوں ہی بیان کیا جا رہا ہے. جنت والوں کا استقبال ہوگا جب جنتی جنت میں جائیں گے. تو یاد رکھیں جنت کی حوریں ایسی ہوں گی، ان کے ایک طرف
जन्नत वाले के इस्तकबाल के लिए एक तरफ जब वो चलेगा तो एक तरफ 80,000 हूर होंगी और एक तरफ 80,000 हूर होंगी। 1,40,000 हूर के बीच में वो चलेगा। ये ईमान वाला, कलमे वाला, ये ऐसा वैसा नहीं है। ईमान वालों की कदर करें, अपने बच्चों के ईमान को बचाएं ताकि जन्नत में ये इज्जत मिल सके, जहन्नम से बच सकें, वहाँ के अजाब से बच सकें। अगर वहाँ का अजाब मिल गया तो क्या पता नहीं क्या होने वाला। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत के बारे में क्या सुनाया जाए। जन्नत तो ऐसा है, अगर हूर एक उंगली दिखा दे तो चमक जाए पूरी दुनिया। तो वक्त कम है, मैं आप हजरात को चंद बातें कहकर अब ख़त्म करता हूँ कि जन्नत का तज़किरा घरों में करें। जन्नत का तज़किरा मिट चुका है। अल्लाह और रसूल का तज़किरा घरों से ख़त्म हो गया। कुरान का तज़किरा ख़त्म, सुन्नत का तज़किरा ख़त्म। सिर्फ गाने बाजे का तज़किरा है, सिर्फ मोबाइल में तज़किरा है, सिर्फ अय्याशी का तज़किरा है, खाना पीना घूमना फिरने का तज़किरा। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हमारे नौजवान तो ऐसे हैं, पूरी पूरी रात नौजवान लड़की और लड़के सारे अधेड़ उम्र वाले भी पूरी पूरी रात गाना सुनते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, नेट देखते हुए सो रहे हैं। पता नहीं किस हालत में जब मौत आए क्या होगा, कहां जाएंगे। ये मोबाइल ऐसा है जो हमारे हाथों में दिया गया है। यहूद और नसारा ने ऐसे आले हमारे हाथ में पकड़ाए हैं जिसके जरिए घरों से ईमान खत्म हो जाता है, बच्चों के ईमान खत्म हो जाते हैं, शौहर बीवी का ईमान खत्म हो जाता है, अच्छे अच्छे का ईमान खत्म हो जाता है। आंखों की हिफाजत खत्म, पर्दा खत्म, हया खत्म, शर्म हया खत्म, अल्लाह से गफलत दूरी, रसूल से गफलत, नमाज से गफलत, जिक्र से गफलत, तिलावत से गफलत। क्या हो गया? यही दुनिया है। हमें ही जो चाहे करना है करें। हम चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा कयामत के दिन चमके, हमारे बच्चों का चेहरा चमके, हमारी बीवियों का चेहरा चमके, तो हदीस में है कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कयामत के दिन चेहरा चांद की तरह चमकता रहेगा। और जो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ेगा तो 1,24,000 नेकियां मिलेगी। कितना सस्ता सौदा है, लेकिन शैतान ने गाफिल कर दिया है। तिलावत से, जिक्र से, इबादत से, नमाज से और काफिरों के तरीकों से हमें जोड़ दिया है, यहूद और नसारा के तरीके में हमें जोड़ दिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये गफलत को तोड़ो, इस गफलत से निकलो। अगर चाहते हो जन्नत लेना, अगर चाहते हो इज्जत लेना, अगर चाहते हो तुम पुलसरात में कामयाब हो जाओ, कब्र में आराम से सुओ, मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए फरिश्तों को भेजे कि वो सलाम करें और तुम्हारे लिए आसानी का मामला करें, तुम्हें जन्नत दिखाया जाए, तुम्हारा ठिकाना दिखाया जाए और कहा जाए कि तुम जन्नती हो, तुम दोज़खी नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए तवाज़ो इख्तियार करनी होगी, ईमान को बचाना होगा, कलमे का विर्द करना होगा, उलमा के पास जाना होगा, मदारिस में जाना होगा, खानकाहों में जाना होगा, जमातों में जाना होगा, दीन को सीखना होगा, इस्लाम के हर तरीके को सीखना होगा, जिक्र अज़कार का विर्द करना होगा और अल्लाह रसूल के हुक्म पर चलकर एक एक सुन्नत को जिंदा करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से हम चौकन्ना हो जाएं, मौत से पहले पहले वहाँ की तैयारी करें। और याद रखें, अगर हमने अभी भी होश में नहीं आए तो वह दिन करीब है, हम अपने आंखों से देखेंगे, जो होना है होगा। वो दिन करीब है कि हमारे बच्चे मुर्तद होके जाएंगे, हमारे यहाँ बच्चे, हमारी बच्चियाँ मुर्तद हो जाएंगी, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। बाप ईमान वाला है तो बच्चा बेईमान है, माँ ईमान वाली है तो बच्ची बेईमान है, बच्चे ईमान वाले हैं, माँ बाप बेईमान हैं। वो दौर आ चुका है, अपने ईमान की हिफाजत करो। क्या कहा जाए, क्या सुनाया जाए, क्या बताया जाए? इतने बड़े बड़े ज़लज़ले
کرونا آیا اور ہم نے سبق نہیں لیا تو یاد رکھیں انجیکشن سے اگر ہم نے نہیں سدھرے، انجیکشن سے، دوائیوں سے جب آدمی ٹھیک نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ان کرونا کے ذریعے اور ان عذابوں کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ اگر نہیں سمجھیں گے پھر آپریشن کرے گا، پتہ نہیں کیسے گلے کٹیں گے، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، اس وقت رونے سے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، خاص طور سے عورتوں سے کہتا ہوں، نوجوان بچے اور بچیوں سے کہتا ہوں، عورتوں سے یہی کہا جا رہا ہے، گزارش ہے کہ اپنے کو پردے میں لاؤ، حیا میں لاؤ۔ یاد رکھیں اگر ہم نے پردہ حیا اختیار نہیں کیا تو پھر وہ دن قریب ہے کہ ہمارے بچے یہود و نصارہ بن کے گھومیں گے۔ یورپ کا حال ہو جائے گا، انگلینڈ کا حال ہو جائے گا، جہاں پر ماں باپ کا اور بھائی بہنوں کا، میرے بھائیوں اور دوستوں، وہاں پر ہر چیز ختم ہے۔ وہاں نہ کوئی بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ ماموں ہے، نہ کھالو ہے، نہ پھوپا ہے۔ وہاں وہ سارا روپ ختم ہے، وہاں صرف دوست ہے، عیاشی ہیں۔ اور عورتوں میں کیا ہے؟ عورتیں نہ وہاں بیٹی کا روپ ہے، نہ ماں کا روپ ہے، نہ خالہ کا روپ ہے، نہ پھوپھی کا روپ ہے۔ وہاں سارا روپ ختم، بیوی کا روپ ختم ہے۔ وہاں تو عورتیں کیا ہوئی ہیں دیکھیں، وہاں پر عورتیں ایسی بن گئی ہیں ٹیشو پیپر کی طرح، استعمال کیا چھوڑ دیا پھینک دیا، اور مرد ایک مشین کی طرح ہے، جب تک چلا اور اس کے بعد اسے کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں اور دوستوں، 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، کان کھول کر سنیں، کہیں ایسا نہ ہو، ہر ایک سے یہی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ کہیں وہ وقت ہمارے اوپر نہ آ جائے، ہمارا ماحول خراب ہو جائے، زنا پھیل جائے، سود پھیل جائیں اور ہمارے بچے آوارہ گردی ہو جائیں، چونکہ یہ بچے کیبل کے ہیں، انٹرنیٹ کے ہیں، ان کے آگے اور سامنے ہے۔ ان کو بچائیں، اپنے بچائیں، ورنہ پھر جو ہوگا آپ دیکھیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، چاہتے ہیں جنت لینا، چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا، جنت کا مزہ لینا، تو یہاں پر نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تہجد پڑھو۔ پوری رات ناچ گانے سے گزار رہے ہیں، اچھے میرے بھائیوں اور دوستوں ناچ گانا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں وقت بہت ہو گیا ہے، کیا کہا جائے؟ آخر میں ہر تقریر میں یہی فریاد ہے، یہی موضوع ہے کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو توبہ کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے بھی جنتی بنو، بچوں کو جنتی بناؤ، جہنم سے دور رکھو، جہنم کے عذاب کو بتاؤ، قرآن میں جو اللہ نے بتایا وہ سکھاؤ، سناؤ۔ سب کریں گے؟ سب اس مجمع میں توبہ کریں، میری ماں اور بہنیں توبہ کر لیں۔ اگر آج ہم نے یہاں توبہ کر لیا، اگر مر گئے تو جنت مل جائے گی، چونکہ ہمارا توبہ ہو چکا ہے۔ جو توبہ کر لیتا ہے سچی اور پکی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سب ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے زندگی محمد الرسول اللہ کے غلام کی طرح گزرے گی، آج سے ہماری زندگی نماز والی ہوگی، دین والی ہوگی، کلمے والی ہوگی، پردہ حیا والی ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کا عزت کریں گے، ہمدردی کریں گے، غمخواری کریں گے، نرمی کریں گے، گھروں میں عورتوں کو عزت دیں گے، کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔